اگر ہم پاکستان میں کل اموات کی شرح کا ایک جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 45% لوگ پاکستان میں ڈائیبٹیز سے شکار ہو کر موت سے جا ملتے ہیں، 28% دل کی بیماریوں کی وجہ سے اور 32% کڈنی کی بیماریوں کی وجہ سے۔ اگر آپ اس کے مسائل کے حل کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو دوا پکڑا دیں گے، دوا ساز کمپنی کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم اتنی دوائیاں بناتے ہیں، اگلے سال ہم اتنی اور دوائیں بنائیں گے اور اتنا منافع اور کمائیں گے۔ کسی صحت کے وزیر یا سیاسی جماعت کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے اتنے ہاسپٹل بنائے، ہم اتنے ہاسپٹل اور بنانا چاہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی مکالمے یا مناظرے صحت سے متعلق ایشوز پر ہوتے ہیں، ہم صرف اور صرف ایک ہی حصے کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب انسان بیمار ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کو دوا دیتے ہیں، اس کو ہسپتال میں داخل کرتے ہیں، اس کو وینٹیلیٹر پہ لگاتے ہیں، اور پھر جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ۔ لیکن جس مفروضے کو ہم خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے وہ یہ ہے کہ جو صحت عامہ سے متعلق مکالمہ ہے، صحت عامہ سے متعلق جو پالیسی ہے، وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جی جب کسی کو بیماری ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، بلکہ وہ یہ بھی ہے کہ ان بیماریوں سے ہم اپنی نوجوان نسل کو، ہم اپنے لوگوں کو بچا کیسے سکتے ہیں۔ کیا دل کی بیماریوں سے لوگوں کو بچایا نہیں جا سکتا؟ بالکل بچایا جا سکتا ہے۔ کیا ڈائیبٹیز ٹائپ 2 ڈائیبٹیز سے لوگوں کو نہیں بچایا جا سکتا؟ بالکل بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سراسر صرف اور صرف لائف سٹائل کی وجہ سے بیماری آپ کو ڈیولپ ہو رہی ہے۔ کیا کڈنی کے فیلئر سے آپ کو نہیں بچایا جا سکتا؟ بالکل بچایا جا سکتا ہے۔ کیا آٹو امیون ڈس آرڈر جو 20% سے زیادہ شرح ہو گئی ہے پاکستان میں لوگوں کو، جن کو آرتھرائٹس اور مختلف آٹو امیون ڈس آرڈر کی بیماریاں ہیں، کیا ان کو ہم ان بیماریوں سے نہیں بچا سکتے؟ بالکل بچا سکتے ہیں۔ کیسے؟ بہتر غذا دے کے، بہتر سہولیات دے کے۔ تو صحت عامہ یعنی پبلک ہیلتھ سے متعلق جو مفروضوں کو ہم خاطر خواہ توجہ دیتے ہی نہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بیماریوں سے بچائیں کیسے۔ ہاں، جن کو بیماریاں ہو جائیں ان کے لیے آپ سہولیات بہتر کریں، ان کو آپ بہتر دوائیں دیں، so on and so forth۔ لیکن کیونکہ ہیلتھ کیئر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور سب سے زیادہ منافع لوگ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں کماتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ دوا ساز کمپنیاں ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہوں، چاہے وہ حکومتیں ہوں، اس سوال کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پبلک ہیلتھ کیا ہوتی ہے اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو پبلک ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم کس طریقے سے پبلک ہیلتھ کے موضوع کے اوپر اور توجہ دے کے اپنی قوم کی صحت، اپنے ارد گرد لوگوں کی صحت اور اپنی صحت کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ آداب، اندر جعفری دا پیٹرن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پبلک ہیلتھ کیا ہے یہ آپ نے ابھی جانا۔ پبلک ہیلتھ کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے ایک پہلو کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ پبلک ہیلتھ جب ایز اے کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا نیشن سٹیٹس میں، یعنی ماڈرن ریاستوں میں، تو یونائٹڈ کنگڈم میں جن کا صحت کا نظام بڑا اچھا ہے، سوشل ویلفیئر کا نظام وہاں موجود ہے، وہاں پبلک ہیلتھ آفیسرز کو رکھا گیا، اور ان پبلک ہیلتھ آفیسرز کا کام کیا تھا؟ آپ حیران ہوں گے، ہسپتال میں بیٹھ کے یا کسی کمپنی میں بیٹھ کے صحت سے متعلق پالیسی بنانا نہیں تھا، حکومت میں بیٹھ کے صحت سے متعلق پالیسی بنانا نہیں تھا، بلکہ انشور کرنا تھا کہ آپ کے شہر میں، ملک میں، کمیونٹی میں پانی کی فراہمی، صاف ستھرے پانی کی فراہمی ہو۔ یقینی بنانا تھا کہ جو ہاؤسنگ کنڈیشنز ہیں، یعنی کہ اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہو، ادھر لوگ آرام سے، سکون سے کوالٹی لائف گزار رہے ہوں۔ اسی طریقے سے ان پبلک ہیلتھ آفیسرز کو یقینی بنانا تھا کہ ان کے ارد گرد کچرا نہ ہو، جو لٹر کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ کم سے کم پھیلیں۔ ان کا کام تھا کہ یقینی بنائیں کہ جانور جو ہے وہ ویل پروٹیکٹڈ ہیں، جانوروں سے کوئی بیماری انسان کو نہیں لگ رہی ہو۔ اسی طریقے سے آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ویل پروٹیکٹڈ ہے، جو گرین کور ہے یعنی کہ درخت اور پودے لگے ہوئے ہیں، صرف بنجر علاقہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کو انشور کرنا کسی ہاؤسنگ منسٹر کا کام نہیں تھا، کسی
प्लांट की एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का काम नहीं था, किसी लेबर मिनिस्ट्री का काम नहीं था, बल्कि ये काम था पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स का। और वो क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो असरअंदाज होती है वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर से असरअंदाज होती है। आपकी आमदनी सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पब्लिक हेल्थ असरअंदाज होती है। एजुकेशन यानी तालीम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों की सेहत मुतासर होती है। इसी तरीके से और भी फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आमदनी और तालीम ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जो क्यों अहम हैं, जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों की सेहत को बेहतर करें तो हमें तवज्जो देनी चाहिए इन दो फैक्टर्स पे। आमदनी इसलिए क्योंकि आमदनी होगी तो आपके पास मुमकिना तौर पे बेहतर तालीम की सहूलियात होंगी, बेहतर तालीम की सहूलियात होंगी, और इसी तरीके से जितनी इंसान की बेहतर आमदनी होगी उतना वो अपनी रेगुलर चेकअप्स करा सकेगा, रेगुलर टेस्ट करा सकेगा या करा सकेगी, और खर्चा करके इंसान अपनी सेहत का बेहतर ख्याल कर सकता है, बेहतर खाना खा सकता है, बेहतर पानी पी सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये काम हुकूमत का है जो पब्लिक हेल्थ इंश्योर करे कि जी सबसे पहले बेहतर हाउसिंग कंडीशंस फराहम करे, बेहतर एनवायरमेंटल कंडीशंस फराहम करे, ये इंश्योर करे कि गरीब भी वही खाना खा रहा है जो अमीर खाना खा रहा है। लेकिन ये एक दूरदराज बात है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आमदनी जो है इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिसकी आमदनी कम होगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे आगे देखेंगे, स्टैटिस्टिक जो है वो ये दिखाता है कि जिसकी आमदनी कम होगी उन मुल्कों में बीमारियों का शरह ज्यादा है, और जिन मुल्कों में आमदनी ज्यादा है उधर बीमारियों का शरह कम है, क्योंकि वो अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। इसी तरीके से तालीम एक बहुत ही अहम फैक्टर है जो सेहत के ऊपर असरअंदाज होता है। बुनियादी वजह यह है कि तालीम से आपको बेहतर आगाही होती है अपनी सेहत से मुतालिक। कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस में जो लोग बेहतर आगाह है कि जी मास्क पहनने से आप मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन डिजीज़ से बचेंगे और खुसूसी तौर पे कोविड से बचेंगे। आज भी पाकिस्तान में बच्चे डायरिया से मर जाते हैं, और वो क्यों? क्योंकि माएँ अपने हाथ को, जो माएँ क्योंकि वो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं पाकिस्तान जैसे माशरे में बच्चों के लिए, वो अपने हाथ को सही तरीके से धोती नहीं। तो आप सोचें कि हम इतने सिंपल से इशू को फरोग नहीं दे पाए हैं अपने माशरे में, अपने एनवायरनमेंट में, और हम कितने बच्चों की कीमती जानें खो देते हैं इसी वजह से। और यही फैक्टर है पब्लिक हेल्थ का। तो दवाएं जरूर दें, लेकिन आप कितने बच्चों की अमवात बचा सकते हैं, कितने बच्चों को किडनी और दिल की बीमारियों से, डायबिटीज से बचा सकते हैं अगर उनके अंदर आगाही हो कि जनाब आपने ये खाना है, आपने ये नहीं खाना, आपने अपने हाथ धोने हैं खाने से पहले, बुनियादी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देखें। तो लिहाजा पब्लिक हेल्थ की एक अहमियत इसलिए है क्योंकि पब्लिक हेल्थ प्रिवेंटिव है, यानी कि पब्लिक हेल्थ आपको बीमारी होने से पहले ही बीमारी को बचा लेता है, ना कि बीमारी होने के बाद उसका रिड्रेसल कर रहा होता है। यानी कि आपको चोट लग गई, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर पट्टी बांध सकते हैं। तो वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है जो हम चलते फिरते इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो तमाम के तमाम फार्मूला पब्लिक हेल्थ के ऊपर